شاہ عبداللطیف نے کہا تھا، عورت عشق کی استاد ہے۔ کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے آخر انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا۔ جام شورو، رات 8 بجے۔ دن بھر سورج آگ برسانے کے بعد رات کے اس پہر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ درجہ حرارت 40 ڈگری سے 23 ڈگری پہ آ گرا۔ رات کے اس پہر صحرا تھر کی جانب سے چلنے والی ہوائیں ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھیں۔ یوں بھی ریتلے علاقوں میں رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ویسے تو جام شورو صحرائی علاقہ نہیں ہے، لیکن صحرا تھر کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کا درجہ حرارت صحرائی علاقوں جیسا ہی ہوتا ہے۔ دریائے انڈس کے کنارے بستہ جام شورو رات کے اس پہر مہربان سا ہو جاتا تھا۔ عالمگیر حویلی میں کافی خاموشی تھی، سوائے دوسری منزل کی اس بڑی بڑی کھڑکیوں والے کمرے کے، جس کی ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ سفید پردے ہوا سے اڑ رہے تھے۔ چاند پورے جوبن پر تھا اور اس کی دودھیا روشنی میں کمرے کا منظر نمایاں ہونے لگا۔ وسط میں بچھے پلنگ پر وہ اوندھی لیٹی تھی، کوہنیوں کے بل، ہاتھ میں شاہ عبداللطیف کی کتاب پکڑے وہ اپنے ساتھ لیٹے 12 سالہ معید کو کلام سنا رہی تھی۔ جگ میں جینا 2 دن کا ہے، 2 دن کا قیام، کہے لطیف تو ہی تو ہے، باقی تیرا نام۔ معید اسی کے انداز میں لیٹا، ہتھیلیوں کے پیالے میں چہرہ گرائے اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آسمان پر بادلوں سے آنکھ مچولی کرتے چاند نے جھانک کر کھڑکی سے اندر دیکھا تو کتاب کے پیچھے چھپے ہوئے چہرے سے اس کی بس آنکھیں نظر آئیں، اور آنکھیں بھی ایسی جن کے اٹھنے پر کائنات ٹھہر جائے۔ بڑی بڑی شہد رنگ آنکھوں کی گہری مڑی ہوئی پلکیں جو رخساروں پہ سایہ فگن تھیں، گھنے شہد رنگ گھنگریالے بال جو کمر کے ساتھ ساتھ کندھوں سے آگے بکھرے ہوئے تھے، اکثر یہ بال اسے الجھائے رکھتے تھے۔ کلائی میں پہنی کانچ کی چند چوڑیاں جو ہلنے پہ مدھر سا سر پیدا کر رہی تھیں۔ ساتھ لیٹے معید کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے فون اٹھا لیا۔ جیسے ہی آن کیا، سامنے ہی اس شخص کا اکاؤنٹ تھا جو اس کی پھپھو کو بے حد پسند تھا۔ دیکھتی تو آپ ان کو روز ہیں، پر فالو آپ کرتی نہیں ہیں۔ وہ ناسمجھ سا بولا تو فلک کھلکھلا کر ہنستی، کتاب بند کر کے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی اور پھر موبائل فون اس سے لے لیا۔ بدھو، عورت کبھی بھی اپنے پسندیدہ مرد کو فالو نہیں کرتی۔ چوڑیوں کی چھنکار سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ آپ کی باتیں کبھی کبھی بہت مشکل لگتی ہیں۔ معید نے منہ پھلایا۔ رائٹر ہونا اس لیے۔ وہ پھر سے مسکرائی، کتاب چہرے سے ہٹی تو چہرہ واضح ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے نقش، بیضوی چہرہ اور اس پر جھانکتی بڑی بڑی آنکھیں جو پہلی فرصت میں توجہ کھینچ لیتی تھیں، جنہیں ہر دیکھنے والا یہی کہتا تھا کہ وہ اس جہاں کی نہیں تھیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، گھنگریالے گھنے بالوں میں اس کا چہرہ مزید چھپ جاتا تھا۔ بال دونوں جانب سے آگے آ گرے، انہیں کھولے رکھنا مشکل تھا تو انہیں باندھنا اور بھی مشکل تھا۔ بال زیادہ لمبے نہیں تھے پر گھنے تھے۔ اس سے پہلے دونوں میں سے کوئی کچھ بولتا، رات کی اس خاموشی میں گاڑی کی آواز سنائی دی۔ وہی جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ بابا آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ معید پلنگ سے چھلانگ لگاتا باہر کی جانب بھاگا، جبکہ وہ اچھل کر کھڑکی تک پہنچی اور سر باہر نکال کر دیکھا۔ سامنے ہی پتھریلی روش پر بشارت عالمگیر کی جیپ تیزی سے پورچ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کئی کنالوں پر پھیلی یہ حویلی اتنی بڑی تھی کہ رات کے اس پہر حویلی کا گیٹ یہاں سے نظر بھی نہیں آتا تھا۔ چاند نے بادلوں کی اوٹ سے نکل کر سرخ حویلی کی کھڑکی میں کھڑی فلک عالمگیر کو دیکھا اور پھر وہ شرما کر دوبارہ سے بادلوں میں جا چھپا۔ سرخ کھیرے دار شلوار پر سفید کرتی پہنے وہ کھڑکی میں کھڑی اپنی دھڑکنوں کو واضح سن سکتی تھی۔ متناسب سراپا، درمیانہ قد اور سنہری رنگت والی فلک عالمگیر کو علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے بڑے بھائی کو جیپ سے اترتے اور گاڑی سے ڈبہ اٹھا کر ملازم کو پکڑاتے دیکھا تو وہ سرخ چہرہ لیے پلٹی، پلنگ پر پڑا دوپٹہ اٹھایا اور اگلے ہی پل وہ ننگے پاؤں کمرے سے بھاگ رہی تھی۔ چوڑیوں کی آواز پھر سے گونج گئی۔ وہ حویلی کی اوپری راہداریوں میں بھاگ رہی تھی، کھڑکیوں سے آتی ہوا بالوں کے ساتھ ساتھ دوپٹہ بھی پیچھے کو اڑا رہی تھی۔ اماں ابا، ویر میری کتاب لے آیا۔ سیڑھیاں پھلانگتی وہ خوشی سے چلائی۔ اس کی آواز پر باورچی خانے میں کام کرتی دونوں بھابیاں باہر نکل آئیں۔ معید لاؤنج میں اپنے باپ کے پاس کھڑا تھا۔ اماں ابا اس کی آواز سن کر کمرے سے نکل آئے۔ وہ پھلانگتی ہوئی بشارت عالمگیر تک پہنچی اور ڈبہ کھولتے ملازم کو پیچھے کیا۔ میں ڈبہ خود کھولوں گی۔ چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، سانس تھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ بکھرے بالوں میں اس پر کسی مستانی کا گمان ہوا۔ سبھی گھر والے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے وہ ہاتھ میں کٹر پکڑے ڈبہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی پر کھول نہیں پائی۔ سانس لو پاگل، لاؤ میں کرتا ہوں۔ بشارت بھیا نے کٹر اس کے ہاتھ سے تھام لیا اور پھر کھول کر اندر سے کتاب نکالی۔
فلک نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا، آنکھیں پھیل کر مزید بڑی ہو گئیں، چہرہ مزید سرخ ہوا تو آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ پہلی کتاب، پہلی کامیابی پر سبھی خوش تھے۔ کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کر دیکھے جا رہے تھے۔ بہوں بہوں مبارک ہو میری دھی، اماں نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ہاں خوش تھی ہو؟ بشارت عالمگیر نے اس کی کتاب اس کے سامنے کرتے پوچھا۔ وہ کئی پل کتاب کو دیکھتی رہی اور پھر جھپٹنے والے انداز میں لیتی واپس سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ اس کی پہلی کامیابی صرف ایک شخص کے نام تھی۔ بشارت نے ایک نظر اسے بھاگتے دیکھا، چہرے پر افسوس واضح تھا، پھر سر جھٹک کر ڈبے سے دوسری کاپی نکالی۔ سبھی خوش تھے، گھر کی اکلوتی بیٹی کی پہلی کتاب شائع ہوئی تھی، وہ کتاب جو قارئین میں کافی مقبول تھی، ایسے میں ان کا خوش ہونا بنتا تھا۔ دونوں بھابیاں اب کھانا لگانے کا اہتمام کرنے لگی تھیں، بچے بلا وجہ ہی اودھم مچا رہے تھے، جبکہ وہ اسی رفتار سے بھاگتی ہوئی کمرے تک پہنچی۔ کمرے میں پنکھا اسی رفتار سے چل رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر بیڈ پہ پڑا فون اٹھایا۔ ایک ہاتھ میں کتاب تھامے وہ دوسرے کپ کپاتے ہاتھ سے ایک نمبر ملا رہی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی، چاند اس کی بےتابیوں کا گواہ تھا۔ بیل جا رہی تھی، فون نہیں اٹھایا گیا، اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا۔ فون کان سے ہٹا کر ایک دوسرا نمبر ملایا، برقی لہریں سفر کرتی کسی دوسرے شہر کی حویلی میں رنگ ٹون کی صورت بجنے لگیں۔ بیل پھر سے جا رہی تھی، فون پھر سے نہیں اٹھایا گیا، آنکھوں کی جوت بجھنے لگی، چہرے پر کرب اتر آیا۔ اس سے پہلے وہ فون کان سے ہٹاتی، فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، ایک نسوانی آواز ابھری۔ ہاں، اس ظالم شخص نے یہاں بھی فون نہیں اٹھایا تھا، البتہ دل کو ڈھارس ملی کہ فون اٹھا لیا گیا تھا۔ فلک بات کر رہی ہوں، گلے میں اٹکے آنسوؤں کے گولے پر قابو پاتے وہ بمشکل بولی۔ جانتی ہوں، تمہارے علاوہ یہاں اور کوئی فون نہیں کرتا۔ دوسری جانب سے اپنائیت سے کہا گیا۔ فلک کچھ نہ بولی، خاموشی کا وقفہ لمبا ہونے لگا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی اپنی کتاب کو دیکھے گئی، جس کا انتساب محبت کے نام تھا۔ اور اس کی محبت کون تھا؟ کیوں خود کو ضائع کر رہی ہو فلک؟ رئیس کبھی تمہارے لیے نہیں مانے گا۔ الفاظ نہیں، خنجر تھے جو دل میں یکے بعد دیگرے پیوست ہوتے گئے۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ جانے کو تیار تھے، پر گھنی پلکوں نے ان قطروں کو موتیوں کی طرح چنے رکھا۔ سب یہی کہتے ہیں، پر میں اس دل کا کیا کروں؟ وہ بھرائی آواز میں بولی۔ اس کی تکلیف فون کے اس پار بیٹھی خاتون سمجھ سکتی تھی۔ دل کو سمجھاؤ، اپنی زندگی کی خوبصورت سال کسی ایسے شخص کے لیے ضائع مت کرو جسے تمہاری قدر ہی نہ ہو۔ 13 سالوں سے انتظار کر رہی ہوں، اس کے 13 بار انکار کرنے پہ کیسے آس چھوڑ دوں؟ سوال جائز تھا، پر جواب ندارت۔ رئیس کو تمہارے 13 سالوں سے فرق نہیں پڑتا فلک۔ میں فلک عالمگیر ہوں، اسے فرق پڑنا چاہیے آپ ہی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں، کرب گالوں پہ بہہ نکلا۔ آنکھ مچولی کرتے چاند نے اسے ٹھہر کر دیکھا۔ سفید پردوں کے درمیان کھڑی شہد رنگ بالوں والی فلک رات کے اس پہر کوئی مورت لگ رہی تھی۔ فلک عالمگیر کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہے۔ بات بہت کڑوی تھی، پر سچ تھی۔ ایک عورت کی 13 سالوں کی وفا ہے، اسے فرق پڑنا چاہیے۔ اس کی بات کا دوسری جانب کوئی جواب نہیں تھا۔ خاموشی کا وقفہ پھر سے لمبا ہوا، پھر ایک بوجھل سانس کی آواز سنائی دی۔ میں پھر سے کہوں گی، خود کو ضائع مت کرو فلک۔ میں فلک عالمگیر، رئیس اورنگزیب کی منگیتر ہوں، کوئی راہ چلتی لڑکی نہیں جسے وہ نظر انداز کر دے گا۔ اس بار آواز تیز ہوئی، لہجے میں سختی تھی، ہاتھ کی پشت سے آنسو رگڑ ڈالے۔ یہ رشتہ اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا فلک، جہاں رئیس کی مرضی نہیں ہوتی وہ دیکھتا بھی نہیں ہے۔ نفیس سی آواز میں ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ فلک کی ٹانگیں جواب دینے لگی تھیں۔ اس نے کھڑکی کے پرد سے ٹیک لگا لیا، مبادا کہیں ڈھہ ہی نہ جائے۔ اور میں نے پچھلے 13 سالوں میں اگر کسی کو دیکھا، کسی کو سوچا ہے، کسی کی چاہت کی ہے، تو صرف رئیس اورنگزیب کی۔ آپ اسے بتا دیجئے گا، میں انتظار کر رہی ہوں، اسے آنا ہوگا ورنہ۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی، پتہ نہیں دھمکی تھی یا بے بسی۔ فلک نے فون کان سے ہٹاتے بند کر دیا۔ فلک عالمگیر وہ لڑکی تھی جس کے لیے خود سے محبت سب سے پہلے آتی تھی، جس میں نزاکت اور خود سے محبت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، پر خود سے بھی اسے ایسے شخص سے محبت تھی جسے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پہلی محبت اور کامیابی انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے، اور فلک نے یہ دونوں ایک ہی شخص کے نام کی تھیں، وہ شخص جو اس کا ہوتے ہوئے بھی اس کا نہیں تھا۔ کوئی بتلائے میں اس شخص کو چھوڑوں کیسے، جو میرا دکھ بھی ہے، میرے دکھ کا مداوا بھی ہے۔ رئیس ہیڈ آفس سے آنے کے بعد فجر کافی تھک گئی تھی۔
پوری کوشش کرنے کے بعد بھی وہ آج وہاں کام مکمل نہیں کر پائی تھی کیونکہ ماڈلز وہاں موجود نہیں تھیں۔ انہیں آنے میں کچھ دن لگنے تھے اور فجر کو ایک بار پھر وہاں جانا پڑتا۔ وہ تھک ہار کر آتے ہی لیٹ گئی، 1 گھنٹہ سوئی، پھر اٹھ گئی۔ اپنے پروجیکٹ کو لے کر ذہن میں ٹینشن ہی ٹینشن تھی، سر بھاری ہو رہا تھا، چائے کی شدید طلب ہوئی۔ اٹھ کر اس نے الماری سے ایک نائٹ سوٹ نکالا اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ صحن میں 2 چارپائیاں بچھائے اماں محلے کی 2 عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ ابا کی وفات کے بعد چند دنوں کے وقفے سے محلے کی عورتیں چکر لگا لیا کرتی تھیں۔ فجر کو تو فرق نہیں پڑتا تھا، البتہ اماں کا دل بہل جاتا تھا۔ 10 منٹ بعد جب وہ شاور لے کر باہر آئی تو عورتیں جا چکی تھیں۔ ہلکے آسمانی رنگ کے سفید بندکیوں والے کھلے ٹراؤزر اور ہاف سلیو شرٹ میں وہ تر و تازہ نظر آ رہی تھی۔ اماں کیا پکایا آج؟ اس نے تولیے سے بال پونچھتے سرسری سا پوچھا۔ اماں نے ایک نظر اس کے بالوں کو دیکھا جو کندھے سے ذرا نیچے تک آتے تھے، پھر سے بال کٹوا لیے تھے۔ اماں کی تیوری چڑھی۔ کم بخت موڈ سوئنگز ہو جانے پہ جا کر بال کٹواتی تھی۔ یہ تو سد شکر بال جلدی بڑھتے تھے، ورنہ اماں کو پورا یقین تھا جس رفتار سے وہ کٹنگ کرواتی تھی ایک دن ضرور گنجی ہو جاتی۔ بال پہنچنے کے بعد اس نے تولیہ باہر صحن میں لگی تار پر سکھایا اور برآمدے میں واپس آتے میز پر رکھا ہیئر بینڈ اٹھا کر آگے سے بال پیچھے کی جانب کرتے سر پر رکھتے کانوں کے پیچھے جما لیا۔ اینک اٹھا کر صاف کی اور آنکھوں پر جما لی۔ آج اسے کافی کام کرنا تھا۔ پلاؤ بنایا؟ ہاف سلیو سے جھانکتے اس کے بازوؤں کو دیکھتے اماں نے عام سے لہجے میں کہا، البتہ نظریں بڑی گہری تھیں۔ ارے واہ، آج کیسے دل کر گیا اچھا کھانا بنانے کا؟ وہ تنزیہ کہتے کمرے میں گھس گئی اور دونوں بازوؤں میں اپنا سامان اٹھا لائی جو صبح اندر رکھ گئی تھی۔ اماں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اسے دیکھ رہی تھیں، دیکھے جا رہی تھیں، یوں جیسے فجر اپنی بونس لائف جی رہی ہو، یوں جیسے اس کے پاس گنتی کے چند دن بچے ہوں۔ اب کیا ڈانٹ ڈپٹ کرنی، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا تھا۔ برآمدے میں چٹائی بچھاتے فجر نے سارا سامان اس پر پھینکا اور پھر کمر کے بل جھک کر ہڈیوں کو ذرا حرکت دی۔ کمر کی ہڈیاں آج بھی درد کرتی تھیں۔ اگلے ہی پل وہ چوکڑی مارتے چٹائی پر بیٹھ چکی تھی۔ اپنے سامنے چھوٹی بڑی سوئیوں کا ڈبہ کھولے وہ اب ہمیں سکیڑے دیکھ رہی تھی۔ جس کپڑے پر وہ کام کر رہی تھی اس پر سادہ پرانی مشین نہیں چلتی تھی اور ایڈوانس مشین تھی نہیں، تو فجر نے سلائی کا کام ہاتھ سے کرنے کا سوچا۔ اس میں محنت زیادہ تھی پر کام تو کرنا ہی تھا نا، ہیلے بہانے ڈھونڈنا اسے پسند نہیں تھا۔ اماں کھانے کی ٹرے اٹھا لائیں، ٹرے میں رکھی چاولوں کی پلیٹ، ساتھ رائتا اور پانی کا گلاس انہوں نے فجر کے سامنے رکھا۔ فجر نے ایک نظر کھانے کو دیکھا تو بھوک جاگ اٹھی۔ سوئیوں کا ڈبہ سائیڈ پر کھسکاتے اس نے پہلے کھانے کا سوچا۔ اماں کچھ فاصلے پر رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئیں۔ فجر خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ اینک نیچے ہوتی تو وہ چھوٹی انگلی بھووں کے درمیان اینک پر رکھتی اسے اوپر کھسکا دیتی تھی۔ اس کا یہ انداز نارمل تھا، ہر چشمش کو یہ عادت ہوتی بار بار اینک اوپر کرنا۔ وہ رغبت سے کھا رہی تھی۔ جب تک معراج الدین زندہ تھا، جب تک ارسل اس کی زندگی میں تھا، وہ کھانے پینے بلکہ ہر کام میں نخرے دکھاتی تھی، پر دونوں کے چلے جانے کے بعد وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس نے جو کام کیا تھا اور اس پر اماں کا جو ری ایکشن تھا، اس کے بعد سے فجر نے اماں سے کسی بھی قسم کی شکایت کرنا چھوڑ دی تھی۔ آج اماں بڑے دنوں بعد اسے غور سے دیکھ رہی تھیں اور آج انہیں احساس ہوا تھا کہ فجر نے ان سے نظریں ملانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بات تو کرتی تھی پر اماں کی طرف نہیں دیکھتی تھی۔ اماں نے اسے ان گزرے مہینوں میں ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ پہلے تو ذرا سے سر درد ہونے پر وہ اماں کو بار بار تنگ کرتی تھی، پر پہلی بار ایسا ہوا تھا فجر نے اپنے سارے دکھ درد خود تک رکھ لیے تھے، اپنے اندر سمیٹ لیے تھے۔ جس شخص کو اس نے ہمدرد بنایا تھا وہ ایسا زخم دے گیا تھا کہ پوری زندگی اب وہ کسی مرد پر بھروسہ نہ کر پاتی۔ وہ خاموشی سے چاولوں کے چمچ منہ میں ڈالتی گئی اور اماں اسے اتنی ہی خاموشی سے دیکھے گئی۔ پرانے محلے کے اس چھوٹے سے مکان میں رہنے کے باوجود اس کی ساری عادتیں شاہانہ تھیں۔ آج انہوں نے پہلی بار سوچا تھا کہ ماضی کی سبھی بھول بھلائیوں میں، سبھی جھمیلوں میں، وفا اور بے وفائی کے قصوں میں آخر فجر کا کیا قصور تھا؟ صرف یہ کہ وہ ان کے گھر پیدا ہوئی تھی، یہ کہ وہ معراج الدین کی بیٹی تھی، یا پھر یہ کہ اسے اپنی پہچان بنانی تھی، وہ اپنے لیے پیدا ہوئی تھی۔ آدھی پلیٹ کھانے کے بعد اس نے پانی کا ایک گھونٹ بھرتے ٹرے سائیڈ پر کھسکا دی۔ اماں کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی پر سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اماں سے اسے اتنی شکایتیں تھیں کہ اگر کرنے بیٹھ جاتی تو آنسوؤں کے سمندر میں اماں کو ساتھ لے ڈوبتی، پر ایک چپ کبھی کبھی شکایتوں سے بہتر ہوتی ہے، اور فجر نے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ اماں اسے دیکھے گئی، وہ منار کے مشابہ تھی، بس اس کے بال منار جیسے سنہری نہیں تھے، نہ اس کی آنکھوں کا رنگ سنہری تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا تھا؟ اماں کو یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آیا۔ ان کے چہرے پر بے قراری سی ابھری، کاش وہ ایک بار نظریں اٹھا کر دیکھے تاکہ اماں اس کی آنکھیں دیکھ پائے، پر وہ ڈھیٹ تھی۔ مجال ہے جو گردن اٹھائی ہو۔
وہ منار کے جیسی ہوتے ہوئے بھی اپنی جیسی تھی، اپنے نام کی ایک تھی۔ وہ فجر معراج تھی جو اپنی پہچان کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اگر اس پر کسی بلقیس کے بیٹے کا حق تھا، اس نے یہ حق نہیں مانگا تھا۔ انہی سوچوں میں غرقہ اٹھ کھڑی ہوئیں، اس کے قریب سے ٹرے اٹھائی اور باورچی خانے میں جا کر اسی کے آدھے بچائے ہوئے چاول کھانے لگیں۔ منہ میں نوالے ڈالتے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پتہ نہیں فجر کا کون سا دیدار آخری ہو جائے۔ سینے میں تکلیف اٹھی اور بوڑھی آنکھوں کی بینائی جو پہلے ہی کم ہو چکی تھی، وہ رونے سے مزید متاثر ہوتی تھی۔ برآمدے میں بیٹھی سوئی میں دھاگا پروتی فجر کے ہاتھوں میں لرزش واضح تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ کاش اماں اسے ایک بار سینے سے لگا لے تو ساری تکلیفیں دم توڑ جائیں۔ وہ جانتی تھی اماں رو رہی تھی، پر فجر کو زخموں پر مرہم رکھنے نہیں آتے تھے، نہ اپنے زخموں پر نہ اپنوں کے زخموں پر۔ جلدی پر تیل کا کام وہ کر سکتی تھی، پر مروت اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، تعلق توڑ لینا، اپنے خول میں سمٹ جانا ان کے لیے کبھی مشکل نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ تعلق بنانا ایسے لوگوں کا امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے فجر نے اب تک تعلق توڑے ہی تھے۔ اپنا تو اس نے کچھ نہیں بنایا تھا، بلکہ جہاں کوشش کی تھی وہاں سے صرف ذلت مقدر ٹھہری، تو پھر کوئی نرم دل شہزادی بننے سے بہتر تھا ملکہ ملعون بنا جائے، تباہ ہوتے ہوئے تباہی لائی جائے، اور یہ کام فجر کے پسندیدہ کاموں میں سے ایک تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، جلد یا بددیر یہ گزرتا ہے۔ کچھ پل خوشی لاتے ہیں تو کچھ غم، لیکن انسان کو یہ قبول کرنا چاہیے کہ خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہے۔ حقیقی خوشی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر اداس ہوتا ہے تو باہری کوئی رونق متاثر نہیں کر پاتی۔ اپنی اصلیت کو قبول کرنے کے بعد ولیم نے اپنے اندر کو پرسکون محسوس کیا تھا۔ وہ بچپن سے اپنی ماں سے بھاگ رہا تھا، اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، پر اب اس نے یہ قبول کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ افق اورنگزیب اس کی ماں تھی۔ آج کل اس کی زندگی بڑی آسان ہو گئی تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا، 2 بار عیسیٰ صاحب سے مل آیا تھا، ان سے مل کر عجیب سا سکون ملتا تھا۔ وہ اسے اس کی بچپن کی یادیں کہانیوں کی صورت سناتے تھے، وہ اسے افق کی باتیں بتاتے تھے۔ ابھی اس نے مذہب کو لے کر کچھ نہیں سوچا تھا، ابھی وہ اپنی تلاش میں تھا، اور اس کے نزدیک مذہب کے لیے پوری عمر پڑی تھی۔ کیا واقعی؟ چلیے ولیم کی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا چل رہا تھا۔ جوزف پیلس میں بنائے گئے اپنے اسٹوڈیو روم میں وہ ڈھیروں مشینوں کے بیچ بیٹھا، پوری توجہ سے اپنی میوزک ویڈیو پر کام کر رہا تھا۔ اس کے ایک کلپ پر کئی کمپنیاں رابطے کر چکی تھیں، پر وہ یہ ویڈیو بیچنے کو تیار نہیں تھا۔ مسٹر جوزف ایڈن برا آئے ہوئے تھے، جبکہ جارج شوٹنگ ختم کر کے ہی لوٹتا۔ اس وقت بھی وہ پوری توجہ سے اپنا کام کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی اور نسا کا چہرہ ادھ کھلے دروازے سے نظر آیا۔ ولیم تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے گردن لمبی کیے پوچھا۔ ڈانس کر رہا ہوں، تم بھی کرو گی؟ چوئنگم چباتے وہ لاپرواہی سے بولا۔ نسا کے چہرے پر خفگی ابھری۔ کبھی تو سیدھا جواب دیا کرو۔ دروازہ پورا کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ تمہارے پاس 2 آنکھیں ہیں، کبھی تو ان کا استعمال کیا کرو۔ زبان کے جوہر دکھلاتا وہ پھر سے اسی انداز میں بولا، البتہ اسکرین سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ بزنس کی پڑھائی کرنے کے بعد تم کیا ان مشینوں سے سر کھپاتے رہتے ہو؟ گریجویشن کر کے تم نے کون سا جھنڈے گاڑ لیے ہیں؟ نسا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر تعصب سے گردن ہلائی۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ویل لینی پوچھ رہی ہیں تم انہیں چرچ لے جاؤ گے؟ اس بار اس کے ہاتھ رکے۔ نظریں اٹھا کر نسا کو دیکھا جو میز کی دوسری جانب کھڑی اس کی بیمبو ٹری ڈیوائس لیے اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ چرچ؟ ولیم کی پیشانی پر کئی لکیریں ابھریں۔ ہاں۔ جب اسے ڈیوائس کی کچھ سمجھ نہ آئی تو واپس رکھ دی۔ کھلی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے وہ اس کی چیزوں سے بیزار نظر آتی تھی۔ ڈیڈ کہاں ہے؟ اگلا سوال داغا گیا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی گئے ہیں۔ ولیم کو دیکھتے اس نے اطلاع دی۔ آج باہر کافی روشنی تھی، دن نکھرا نکھرا تھا۔ تو ان کے ساتھ چلی جاتی؟ وہ بھی بیزار ہوا۔ تم لے جاؤ، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ نسا کو اس کے رویے پر حیرت ہوئی۔ کچھ نہیں، بس چرچ جانے کا دل نہیں ہے، عام سے لہجے میں کہتا وہ نسا کو حیرت میں ڈال گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ پہلے تو بھاگ بھاگ کر جاتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ نسا نے اس کی جانب جھکتے اس کی پیشانی کو چھوا۔ ارے یار ٹھیک ہوں میں، پیچھے ہٹو۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نسا کو جواب دینے سے بہتر تھا وہ نینی کو چرچ لے جاتا۔ کچھ دیر بعد وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا، پینٹ کی جیب میں رکھا فون بجنے لگا تھا تو نکال کر دیکھا۔ جارج کا نمبر دیکھتے ہی اس نے فون اٹھایا۔
हेलो डिफ़ॉल्ट पीस, जॉर्ज की आवाज़ दूरी। सुन रहा हूँ, बोलो। दो सीढ़ियाँ फलांगते वो लापरवाही से बोला। होगा जॉर्ज किसी स्टारलाइट स्टूडियो का डायरेक्टर, घर में उसकी इज्जत बस यही थी। तुम्हारी नई रिकॉर्डिंग का क्लिप देखा है, एक्चुअली हमारी टीम नॉट फॉर सेल। विलियम ने उसकी बात दरमियान में ही काट दी। जॉर्ज तो लम्हे भर के लिए साकत हुआ। हाँ, पर तुम हमें तो दे सकते हो ना। नॉट फॉर सेल का मतलब जानते हो ना। लेकिन विलियम, हम तो फैमिली, स्टारलाइट स्टूडियो फैमिली को बीच में लाकर बिजनेस कब से करने लग गया। वो तो मस्खराना कहते जॉर्ज को होंठ भींचने पर मजबूर कर गया। एक बार फिर से उसकी वजह से जॉर्ज को मिस्टर जोसेफ की बातों का सामना करना पड़ता। ट्राई टू अंडरस्टैंड विलियम, प्रोडक्शन हाउस तुम्हें एक अच्छी कीमत देगा। उसने आराम सुकून से समझाना चाहा, पर वो विलियम ही क्या जो समझ जाए। सभी प्रोडक्शन हाउस अच्छी कीमत दे रहे हैं, यहाँ तक कि नील अपने कैफ़े में बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए ये रिकॉर्डिंग मुँह मांगी कीमत पर लेना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है पैसा सिर्फ तुम्हारे प्रोडक्शन हाउस के पास है। जॉर्ज का मजाक उड़ाते उसने खबासत से कहका लगाया। खुली पैंट और टी शर्ट पहने वो रफ से हुलिये में घूम रहा था। ओह विलियम, उसने जब्त से पुकारा। ओह जॉर्ज, विलियम ने मुंह बिगाड़ कर नकल उतारी। गो टू हेल, उसने सुलग कर फ़ोन बंद कर दिया। विलियम के लब सीटी के अंदाज में सुकड़े। मोबाइल पैंट की जेब में डालते अब वो सीटी बजाता नीचे उतर रहा था। दूसरों का पारा हाई करना उसका पसंदीदा काम था। आप किस कारनामे पर सीटी बजा रहे हो। आखिरी सीढ़ी पर कदम धरते ही नैनी की आवाज़ सुनाई दी। स्याह रंग के ब्लाउज़ और स्कर्ट में, बालों पर स्कार्फ लपेटे, वो हाथ में पकड़ी छड़ी के सहारे खड़ी थी। कोई एक हो तो बताऊं। वो मुस्कुराता हुआ उनकी जानिब बढ़ा। अपने बाप को तंग मत करना। वो अब खारजी दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा चुके थे। विलियम के साथ चलती नैनी ने ताकीद की। और बाप जो रोज़ बैठे बिठाए मुझे तंग करता है, वो आपको नज़र नहीं आता। कथई आंखें बरहम नज़र आती थीं। उनका बाजू थामे वो ऊंची आवाज़ में कह रहा था। वो बाप है विलियम। तो क्या सर पे बिठा लूँ। वो बिगड़ कर बोला। बिठा लोगे तो क्या हो जाएगा। नैनी ने उल्टा सवाल किया। उनकी आवाज़ें पूरे जोसेफ पैलेस में गूंज रही थीं। विलियम, जोसेफ किसी को सर पर बिठाने का रवादार नहीं है। वो किसी नहीं, बाप है तुम्हारा। नैनी को बार बार याद दिलाना पड़ता। बाप को तो बिल्कुल नहीं बिठा सकता। सर पर चढ़कर नाचने लग गया तो। इस बार लहजे में शरारत थी। नाच तो तुम रहे हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो जोसेफ तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है। किसने कहा था मेरे जैसी औलाद पैदा करने को। लकड़ी का देव कामत दरवाज़ा खोलते उसने उल्टा सवाल किया। अपनी ज़ुबान को लगाम दो, किसी दिन जोसेफ ने सुन लिया तो हलक से खींच लेगा। नैनी भी कम नहीं थी। विलियम ने दोनों हाथ कमर पर टिकाकर खफकी से उन्हें देखा। हलक से क्या कुछ खींचना है मेरे। चलो जल्दी, देर हो रही है, फादर इंतज़ार कर रहे होंगे। उसकी खफकी को किसी खातिर में न लाते नैनी ने कहा तो विलियम उन्हें लेकर गाड़ी की जानिब बढ़ा। कुछ देर बाद वो चर्च की जानिब रवां थे। वैसे तुम आजकल बदले बदले से लग रहे हो, तबीयत ठीक है। नैनी के अचानक सवाल ने उसे ठटकने पर मजबूर कर दिया। बदला बदला हूँ मतलब। खुश हो, यूँ जैसे किसी की तलाश हो, यूँ जैसे कुछ मिल गया हो। नैनी तजर्बाकार खातून थी, समझ गई थी विलियम पहले से मुख्तलिफ लग रहा था। हाँ, बस अपनी पहचान मुकम्मल कर रहा हूँ, उसने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। चेहरे के तासुरात बिल्कुल बदल गए थे। कुछ देर पहले वाली शोखी शरारत गायब थी। कौन सी पहचान। नैनी का दिल बेवजह ही धड़क उठा। वही जो जोसेफ पैलेस ने छीन ली मुझसे। नैनी के स्याह चेहरे पर बेयकीनी सी उभरी, आंखों में खौफ के साए लहराए। साफ साफ बात करो विलियम, उन्होंने अपने दिल पर काबू पाते कहा। गाड़ी चलाता विलियम नाक की सीध में देख रहा था। वो तो आप बताएं नैनी, जोसेफ पैलेस ने कौन सी पहचान छीनी है मेरी, मज़हब की। नैनी का दिल उछलकर हलक में आ गया। इस बार उनका मुंह हैरत से खुल गया। क्या वाकई वो जान गया था। वो फीकी पड़ती रंगत से उसे देखे गई। आप जानती थी ना, आप शुरू से जानती थी। आप जानती थी मैं पैदाइशी मुसलमान हूँ। मेरी माँ ने 5 साल मेरी परवरिश एक मुसलमान के तौर पर की थी। कर्ब ज़दा आंखें और बेयकीनी के तासुरात चेहरे पर सजाए वो फीकी सी मुस्कुराहट लिए बोला। विलियम, नैनी ने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा। वो जानता था कब से। वो तो कई दिनों से हंस बोल रहा था, पहले जैसे बर्ताव कर रहा था। पर क्या उसका ये बर्ताव एक नाटक था। भूल गए तुम कि दर्द कभी ख़त्म नहीं होता। हाँ, इंसान हंसने की वजूहात ढूंढता रहता है। तुम भी आ गए ना उसके झांसे में। हाँ, वो अच्छी अदाकारी कर रहा था।
درد کو دل میں دبائے وہ بظاہر ٹھیک نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، پر حقیقت تو یہی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں تھا۔ پہچان کا سفر بہت مشکل ہوتا ہے، اور اسے جوزف پیلس کے عنکبوت نے جن تاروں میں الجھا دیا تھا ان سے باہر نکلنا آسان نہیں تھا۔ تمہیں یہ سب؟ الفاظ نینی کے لبوں میں دم توڑ گئے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ وہ چرچ پہنچ چکے تھے۔ وہ جبڑے بھینچے بیٹھا رہا۔ سامنے نظر آتے چرچ کا مینار اسے اجنبی لگ رہا تھا۔ تم آؤ گے نہیں؟ نینی کا دل ڈر رہا تھا، کیا وہ پلٹ گیا تھا یا اس کا دل پلٹ گیا تھا؟ میرا دل نہیں کرتا نینی، یہ چرچ اب مجھے اپنی جانب نہیں کھینچتا۔ سکون سے کہتے وہ نینی کا سارا سکون برباد کر گیا۔ وہ دروازہ کھول کر چھڑی تھامتے باہر نکل آئیں۔ اچھی بھلی چلنے پھرنے والی نینی کو اس پر لگ رہا تھا وہ گر جائیں گی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ چرچ کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ قدموں میں لرزش تھی۔ ولیم کی باتیں کسی ہتھوڑے کی مانند سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ کیا وہ وقت آ گیا تھا؟ وہ وقت جو اپنے گناہوں سے ملنے کا ہوتا ہے؟ کیا وہ ان کا سامنا کر پائیں گی؟ انہیں لگ رہا تھا وہ ڈھہ جائیں گی۔ گاڑی میں بیٹھے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے ولیم نے آنکھیں بند کر کے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس کے ذہن میں بھی بہت کچھ چل رہا تھا۔ دو کشتیوں کا مسافر رہ نہیں سکتا تھا، اور کسی ایک کو چننا تباہی لانے جیسا تھا۔ اسے جس بات کا دکھ تھا وہ یہ تھی کہ آخر اس سے اس کی پہچان کیوں چھینی گئی۔ وہ ولیم ولی تھا۔ باپ کے خانے میں جوزف پیٹرسن ہی لکھا تھا، پھر ولی نام کو اس سے کیوں چھین لیا گیا؟ جتنا سوچتا تھا دماغ اتنا ہی الجھ جاتا تھا۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا سب تہس نہس کر دے، پر پھر اپنوں کے چہرے سامنے آ جاتے تھے اور وہ خود پر ضبط کر لیتا۔ پر آخر کب تک؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ بتائیں، یہ بم کب پھٹے گا؟ فرانس میں آج رئیس اور عروضہ کا آخری دن تھا۔ وہ آج شام کی فلائٹ سے واپس پاکستان جا رہے تھے، لیکن جانے سے پہلے آج کا دن رئیس نے شکار کے نام کیا تھا۔ اگر شکار کی بات کی جائے تو شکار فرانس میں عام سرگرمی نہیں ہے، اور یہ ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا۔ شکار کے کھیل کے کچھ اصول تھے، اور جانوروں کے شکار کے لیے لائسنس ہونا ضروری تھا۔ پہلے شکاری امتحان کلیئر کرنا پڑتا تھا، مکمل ٹریننگ لینی پڑتی تھی، پرمٹ ہونا لازمی تھا، اور آخر میں یہاں کے کلب FDC کا ممبر ہونا ضروری تھا۔ شکار دن کے وقت میں ہی کیا جا سکتا تھا، اور شکار کی مخصوص جگہیں تھیں۔ اس وقت بھی وہ اور عروضہ شکاروں کی ایک ٹیم کے ساتھ اپنے اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ شکاری جانور ان کے ساتھ تھے، سب کے ہاتھوں میں رائفل تھیں۔ زیادہ تر شکاری گورے تھے سوائے ان دونوں کے۔ شکار کے لیے بنائے گئے وائلڈ لائف ریزرو میں جو بڑے میدان اور جنگل جیسا دکھتا تھا، ان کے گھوڑے ٹپ ٹپ کی آواز سے آگے بڑھ رہے تھے۔ بزنس مین ہونے کے علاوہ ایک دوسرا کام جو رئیس کو پسند تھا وہ شکار تھا۔ وہ ایک اچھا شکاری تھا، اور پچھلے 8 سالوں سے وہ ہر سال 6 مہینے میں شکار کے لیے ضرور نکلتا تھا۔ ویسے تو اسے شکاری جانوروں کے ساتھ شکار کرنا پسند نہیں تھا، لیکن یہاں کے اصول یہی تھے۔ جیسے ہی کوئی ہرن نظر آتا، شکاری کتے آگے بڑھ کر اسے گھیر لیتے، اور پھر شکاری ایک فاصلے سے اپنی بندوق سے مطلوبہ شکار کو مار گراتے۔ آپ خود شکاری ہوں تو بھلا شکاری کتوں کے ساتھ کی کیا ضرورت؟ لیکن ان کے پاس یہی آپشن تھا۔ تمام شکاری مخصوص نیلے رنگ کے یونیفارم میں تھے، بھاری بوٹوں کے ساتھ گھوڑوں پر بیٹھے آگے بڑھ رہے تھے۔ سر پر شکاری ہیلمٹ تھے۔ درختوں کے بیچوں بیچ بنی لمبے راستوں سے گزرتے ہوئے اچانک شکاری کتوں نے ہرن کو دیکھا، اس کی جانب بھاگے، اور رئیس نے اپنا گھوڑا سب سے پہلے بھگایا۔ اس کے اندر کا شکاری اسے شکاری کتوں کے ہرن کو گھیرنے سے پہلے اسے شکار کرنے پر اکسا رہا تھا۔ کھلے میدان میں ہرن کلانچیاں بھرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ رئیس نے اپنا گھوڑا دوڑایا۔ تیز ہوا اس کے چہرے پر لگتی پیچھے جانے لگی، اور اس کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین پر دھڑکنے لگیں۔ وہ میدان کے کنارے رک گیا، بندوق اٹھا کر سیدھی کی۔ ہرن شکاری کتوں کی پہنچ سے بہت دور تھا، پر کتے اسے چاروں جانب سے گھیرنے کی کوشش میں تھے۔ 1 منٹ گزر گیا، عروضہ اپنا گھوڑا دوڑاتی اس تک پہنچ چکی تھی۔ ایک آنکھ بند کیے، دوسری بندوق کے لینس پر ٹکائے، رئیس نے گولی چلائی جو سیدھا اپنی جان بچا کر بھاگتے ہوئے ہرن کو لگی، اور وہ مچل کر گرا۔ باس مراد بار بار فون کر رہے، شاید ضروری بات ہے۔ عروضہ نے جب دیکھ لیا کہ ہرن شکار ہو چکا تھا تب اس نے بتانا ضروری سمجھا۔ مراد عالم رئیس سے فوراً بات کرنا چاہتا تھا۔ اسے کہو صبر رکھے، آج ہم واپس آ رہے ہیں۔ بندوق واپس کندھے پر ٹانگتے اس نے قدرے سکون سے کہا، لیکن عروضہ پریشان تھی۔ رئیس گروپ میں ایک آفت آ گئی تھی۔ صبح میڈیا نت نئی خبریں چھاپ رہا تھا۔ رئیس ٹیکسٹائل ایک بار پھر سے حملوں کے زیر اثر تھی۔
رئیس ٹیکسٹائل کئی نجی برانڈز کو کپڑا فراہم کرتا تھا اور اس بار ایسے ہی برانڈ نے رئیس پر کیس کیا تھا کیونکہ کپڑے کی کوالٹی معاہدے کے مطابق نہیں بھیجی گئی تھی۔ کپڑا انتہائی سستی کوالٹی کا تھا۔ آج صبح سے ہی نجی برانڈز نے رئیس ہیڈ آفس کے باہر ہڑتال کر رکھی تھی۔ میڈیا دھڑا دھڑ خبریں چھاپ رہا تھا۔ ویسے تو مراد سنبھال رہا تھا لیکن وہ چاہتا تھا رئیس سے ایک بار بات ہو جائے کیونکہ صورتحال بگڑی جا رہی تھی۔ لوگوں کو دھوکے دے کر حرام اکٹھا کر کے ہی رئیس گروپ آج یہاں پہنچا ہے۔ اونچی دکان پھیکا پکوان۔ میڈیا پر عجیب و غریب بیان آ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے سب پلاننگ کے تحت ہو رہا ہو۔ جب تک وہ فیلڈ سے باہر نکلے عروضہ اسے پوری کہانی سنا چکی تھی۔ رئیس کے چہرے پر ایک بھی شکن نہیں ابھری۔ اپنی زندگی کے 39 سالوں میں اس نے ایسے بہت سے حادثے دیکھے تھے۔ بزنس میں یہ سب ہوتا رہتا تھا۔ کوالٹی ایشورنس مینیجر کی اپروول کے بعد ہی کپڑا سپلائی ہوتا ہے، تو ہمارے کیو اے نے کیا بیان دیا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ٹپ ٹپ کی آواز سے دونوں کے گھوڑے ایک ساتھ چلتے واپس آ رہے تھے۔ جاذب لغاری نے اب تک کوئی بیان نہیں دیا ہے، وہ مراد کی حراست میں ہے، اس کا کہنا ہے یہ غلطی سے ہوا ہے۔ عروضہ نے پریشانی سے جواب دیا۔ وہ آج کی ویڈیوز دیکھ چکی تھی۔ رئیس ہیڈ آفس کے باہر ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا، جانے کون کون سے پرانے کیس نکالے جا رہے تھے۔ اگر وہ کہہ رہے غلطی سے ہوا ہے تو پھر مان لینا چاہیے، کس قدر اطمینان سے جواب دیا۔ لیکن باس، عروضہ نے کچھ کہنا چاہا۔ مسٹر جاذب سے بات کراؤ میری۔ اس نے عروضہ کی بات اچک لی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں ہوٹل کے کمرے میں تھے۔ جاذب لغاری 35 سالہ مرد تھا جو اپنے کام میں ماہر تھا۔ اس سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو سکتی تھی؟ ہیڈ آفس کے خفیہ کمرے میں اسے رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے رئیس گروپ کی حرمت پر سوال اٹھے تھے، اتنی بدنامی ہوئی تھی۔ رئیس صاحب، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، میری وائف ایمرجنسی میں تھی، میں نے لوکل مارکیٹ میں سپلائی ہونے والا کپڑا سمجھ کر اپروول دے دیا۔ جاذب کے چہرے سے وحشت پھوٹ رہی تھی، خوف سے اس کی آنکھیں ابلی ہوئی تھیں، اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ رئیس نے ایک نظر اس کے قریب کھڑے مراد کو دیکھا، نظریں سوالیہ تھیں۔ آیا اس کی وائف باقی ہاسپٹل میں تھی؟ مراد نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اس نے گہرا سانس لیا اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ لیپ ٹاپ میز پر رکھا تھا، رئیس کے عقب میں عروضہ کھڑی تھی۔ وہ اب کچھ سوچ رہا تھا، جبکہ جاذب کے چہرے کی رنگت سفید پڑ چکی تھی۔ دل کی دھڑکن کبھی رک رہی تھی تو کبھی پسلیاں توڑ کر دل باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ اس برانڈ کا نام کیا ہے؟ لباس کلیکشن، مراد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اپنا بیان دو اور اس برانڈ سے معافی مانگ لو، ہائی کوالٹی کا کپڑا دوبارہ سپلائی کیا جائے اور جو بھی ہرجانہ ہے ادا کر دو۔ اس کی بات سنتے ہی مراد کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ رئیس، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جانتے ہو کتنی بدنامی ہوگی، کروڑوں کا نقصان ہوگا۔ مراد نے سر تھام لیا۔ اگر غلطی رئیس کے ملازم سے ہوئی ہے تو بھرپائی رئیس کو بھی کرنی ہوگی، صبح تک اس کیس کو بند کرو۔ مراد کو حکم دیا گیا۔ جاذب لغاری، تم آزاد ہو، لیکن دھیان رہے رئیس اورنگزیب کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتا۔ اس کی آنکھوں کا سرد پن ایسا تھا کہ جاذب کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی، پر اس کی جان بخش دی گئی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑے شکریہ ادا کر رہا تھا۔ رئیس نے بنا کچھ کہے ہاتھ بڑھا کر اسکرین بند کر دی، جبکہ روبوٹ جیسی عروضہ کے چہرے پر تفکر کی گہری لکیریں تھیں۔ آخر اس کے باس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ شکر ہے تم نے شکل تو دکھائی۔ فجر آج یونیورسٹی آئے تھے۔ صفدر کو اسے دیکھ کر سکھ کا سانس آیا، جبکہ اس کے باقی کلاس فیلوز تقریباً غائب تھے۔ سب کے پروجیکٹ مکمل تھے، انتظار تھا تو صرف ایونٹ کا، تاکہ سب آزاد ہو سکیں۔ تم تو شکل دکھانے لائق نہیں ہو، پھر بھی آ جاتے ہو، فجر نے قہر بھری نظروں سے صفدر کو دیکھتے کہا۔ سفید ٹراؤزر پر زرد رنگ کی لمبی قمیض پہنے وہ ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھی تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ سر سے بار بار پھسل رہا تھا، بال پونی ٹیل میں قید تھے اور چشمے سے جھانکتی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ یہ تو شکر تھا اینک کے شیشوں نے یہ شعلے روک رکھے تھے، ورنہ صفدر جل بھن کر کوئلہ ہو جاتا۔ آخر میں نے کیا کیا؟ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ وہ الجھا ہوا تھا۔ فجر کا رویہ گاؤں والے حادثے کے بعد مزید بدل گیا تھا۔ اس کی باتیں احساس دلاتی تھیں جیسے سارا قصور صفدر کا ہو۔ یہ تو تم بتاؤ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ سنگی بینچ پر بیٹھے وہ دونوں اپنی الگ ہی مسئلوں میں الجھے رہتے تھے۔ آج موسم اچھا تھا، صبح سے ہی ابر آلود اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، اس لیے فجر کلاس روم کی اے سی کی بجائے باہر گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ ابھی تو اسے میڈم روشنا سے بھی ملنا تھا، پر اس سے پہلے صفدر سے بہت کچھ کلیئر کرنا تھا۔ مجھے فی الوقت ایسا کوئی گناہ یاد نہیں آ رہا جس کی تم مجھے سزائے موت سناؤ،
وہ خفگی سے بولا۔ اتنے دن ہو گئے تھے ادھر ادھر گھومتے، نہ کرنے کو کام تھا اور نہ لڑنے کو فجر میسر تھی۔ جو کچھ ہوا تھا اس کا پریشر الگ تھا۔ موت اوور ریٹڈ سی سزا ہے، میں تمہیں موت کیوں دوں گی؟ تمہارا جرم زیادہ بڑا ہے۔ وہ اسی اطمینان سے بولی، سینے پر بازو جمائے اس کی نظریں صفدر کے چہرے پر جمی تھیں۔ یونیورسٹی کی مینجمنٹ ابھی تک اس کے مجرم کو نہیں پکڑ پائی تھی۔ افسوس کہ یہ کام بھی اسے ہی کرنا تھا۔ میری ماں، میں نے کیا کی ہے؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سادہ شلوار قمیض میں وہ آج الگ دکھ رہا تھا، پریشان اور بے حال۔ تم نے زرکا کو ہماری الماری کی چابی کیوں دی؟ فجر سیدھا ہوتے سینے سے بازو ہٹاتے کہا۔ گردن اٹھی ہوئی تھی اور آنکھیں صفدر کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اس کے چہرے کی رنگت بدلی۔ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ اب تم بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، میں ایسا کیوں کروں گا؟ وہ غصے سے چلایا۔ چلاؤ مت، تمہارے چلانے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ وہ اپنے جون میں لوٹی۔ زرکا کہاں سے آ گئی اس سب میں؟ زرکا ان کی جونیئر تھی اور صفدر کی آج کل اس سے بات چیت چل رہی تھی، بلکہ صفدر کو اس پر کرش تھا۔ تم اسے گاڑیوں میں لیے گھومتے ہو، میں نہیں، پر افسوس کہ وہ لڑکی تمہیں اچھا خاصا چونا لگا گئی ہے۔ استہزائیہ کہتے وہ پھر سے سنگی بینچ سے ٹیک لگا گئی، صفدر کے سر پر لگی اور طلبوں پہ بجھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا فجر اس کے چوری چھپے چلنے والے افیئر سے واقف تھی، لیکن اسے پتہ کیسے چلا تھا؟ اس کے لیے ہمیں پیچھے کی جانب بھاگنا ہوگا۔ پچھلی رات وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر لیپ ٹاپ لیے بیٹھی تھی۔ مینجمنٹ اب تک کوئی حل نہیں نکال پائی تھی تو اسے اپنا مجرم خود ڈھونڈنا تھا۔ ایونٹ آگے کروا کر جو وہ بدلہ لے چکی تھی وہ کافی نہیں تھا۔ وہ ان چہروں کو اپنے سامنے شرمندہ دیکھنا چاہتی تھی جنہوں نے اس کے خواب کو توڑا تھا۔ بالوں کو اچھے سے فولڈ کیے اس نے اپنی الماری کو سٹیکی نوٹ سے بھر رکھا تھا۔ ان سب سٹوڈنٹس کے نام لکھ رکھے تھے جن پر اسے شک تھا۔ لیپ ٹاپ کے ایک ٹیب میں سٹوڈنٹس کی لسٹ اوپن تھی تو دوسرے میں کلاس کا پورا گروپ تھا۔ وہ صفدر کے دوستوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر سٹوڈنٹس کی تصویریں دیکھ رہی تھی اور تب اس کی نظر ایک تصویر پر پڑی۔ وہ رک گئی، آنکھیں چھوٹی کیے غور سے دیکھا اور پھر صفدر کی پروفائل اوپن کی۔ اس کے برتھ ڈے پر جو لوگ موجود تھے ان میں وہ لڑکی زرکا بھی تھی جو 1 سال جونیئر تھی، اور وہ فجر کی کلاس ٹاپر فروا کی بہن تھی۔ یہ شاکنگ تھا۔ پھر اس نے سیکیورٹی ہیڈ کی ڈیٹیلز نکالیں۔ سہیل اصغر ڈیجیٹل سیکیورٹی کا ہیڈ تھا۔ اس نے زرکا کی پروفائل ڈھونڈ کر نکالی تو توقع کے عین مطابق اسے اپنی مطلوبہ تصویر مل گئی۔ یہ سوشل میڈیا، آج کل کسی کی بھی پہچان نکالنا مشکل نہیں تھا۔ زرکا، فروا اور سہیل اصغر ایک تصویر میں صاف نظر آئے تھے۔ وہ دونوں بہنیں تھیں، یہ بات کم لوگ ہی جانتے ہوں گے، اور وہ دونوں سیکیورٹی ہیڈ کی بیٹیاں تھیں، یہ بات شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ بالوں میں پینسل پھنسائے وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ دماغ ایک پل کے لیے گھوم گیا تھا۔ فروا ایسا کیوں کرے گی؟ وہ ٹاپر تھی، وہ ذہین تھی، پرجوش اور اپنے کام کو لے کر پیشنیٹ۔ وہ سب کی فیوریٹ تھی، وہ خوابوں کی اہمیت جانتی تھی۔ پھر ایک نائٹ میئرز بننے والی فجر سے وہ خار کیوں کھائے گی؟ ان دونوں میں دوستی نہیں تھی پر دشمنی بھی نہیں تھی۔ دونوں کی بات کام کے سلسلے میں ہی ہوتی تھی۔ فروا کو جہاں سب سے اوپر رہنا تھا وہیں فجر کو اپنی الگ پہچان بنانی تھی، لیکن ثبوت اس کے خلاف جا رہے تھے۔ پر کچھ تھا جو فجر کو پریشان کر رہا تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے پشت ٹکا لی، اینک اتار کر میز پر رکھ دی اور بائیں ہاتھ سے بھووں کو مسلا۔ آنکھیں بند تھیں پر تصور کے پردے پر پچھلے 4 سال فلم کی طرح چلنے لگے۔ کچھ تھا جو آنکھوں سے اوجھل تھا، جو چھپا ہوا تھا۔ پاویں سکیڑے وہ کئی لمحے یوں ہی بیٹھی رہی۔ میز پر رکھی ٹھنڈی پانی کی بوتل اب گرم ہو چکی تھی۔ کلاس کے سبھی چہرے نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ اپنے ذہن میں خیالی سکرینوں کو آگے پیچھے کر رہی تھی۔ پھر ایک جگہ رک گئی۔ اس نے پرس سے آنکھیں کھول دیں۔ اب وہ فروا کا اکاؤنٹ دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ڈیسنٹ لڑکی تھی۔ زرکا کے مقابلے میں اس کا اکاؤنٹ کچرا نہیں لگ رہا تھا۔ پبلک اکاؤنٹ تھا اور ہر تصویر اس کی اپنی کامیابیوں سے جڑی تھی۔ اب وہ اس کی فالوئنگ لسٹ دیکھ رہی تھی۔ زیادہ لمبی نہیں تھی، زیادہ تر ڈپارٹمنٹ کے ہی لوگ تھے، مختلف سوسائٹیز کے ہیڈ اور ممبرز۔ پھر ایک نام پر سکرول کرتا اس کا انگوٹھا رک گیا۔ زین سبحانی۔ یہ وہ نام تھا جو فجر کو یاد تھا، اور یہ وہ لڑکا تھا جو ڈپارٹمنٹ کی انٹرپرینیور سوسائٹی کا ہیڈ تھا۔ 1 سال پہلے اس نے فجر کو پروپوز کیا تھا، جسے فجر نے سہولت سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ تب اس کی زندگی میں ارسل تھا اور وہ اس کے علاوہ کسی کو دیکھنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ کمبخت پھر بھی اپنا نہیں سکا۔ دل میں تکلیف تو ہوئی تھی، پر موو آن کرنا فجر معراج کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا تھا۔ وہ ارسل سے موو آن کر چکی تھی، پر سسک ابھی تک باقی تھی، کیونکہ دھوکے کی تکلیف انسان کو ساری عمر ستاتی ہے۔
زین سبحانی کے اکاؤنٹ پر جو چیز اسے نظر آئی وہ فروا سہیل کی اس کے ساتھ تصویر تھی۔ زین کی سالگرہ کی تقریب کی تصویریں تھیں جن میں فروا بھی نظر آ گئی تھی، اور مزید کچھ دیر کھپنے کے بعد جو اسے سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ فروا اور زین بیسٹ فرینڈ تھے۔ اسے کیسے پتہ نہ چلا؟ فجر نے اپنا ماتھا پیٹا۔ تو کیا سمجھ آیا آپ کو؟ کیونکہ فجر کو ساری پکچر کلیئر ہو گئی تھی۔ زین سبحانی اسے نیچا دکھانا چاہتا تھا، اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، یا پھر اسے روتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، اور اس نے پورے پلان سے یہ سب کیا تھا۔ یہ مرد انکار کو اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہیں؟ گردن مسلتے فجر کو واقعی افسوس ہوا۔ زین سبحانی، فروا سہیل، زرکا سہیل اور سہیل اصغر سب ملے ہوئے تھے۔ کیا واقعی؟ ایک پل کے لیے فجر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا وہ اتنی بری تھی؟ کیا لوگ اس سے خوف زدہ تھے؟ اسے نیچا دکھانے کے لیے اتنا سب کیا گیا؟ دل میں ہوک سی اٹھی۔ آخر پوری دنیا میرے خلاف کیوں ہو گئی ہے؟ میرا تو کوئی ولی بھی نہیں ہے۔ پل بھر کو دل دکھا، دنیا سے خوف آیا، اپنا آپ اکیلا اور بے بس محسوس ہوا، پر اگلے ہی پل اس نے سیدھے ہوتے گردن اکڑا لی۔ جب تم کچھ بھی نہ ہو، زیرو پر ہو، پھر بھی لوگ تمہیں گرانے کی سازشیں کریں تو پھر تمہیں گردن اکڑا لینی چاہیے، کندھے فخر سے چوڑے کرتے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ شخصیت اس سے ہی کہتے ہیں، اور تمہیں اپنی شخصیت خود بچانی ہے۔ اور جب ایک عورت اپنی ذات کے لیے، اپنی پہچان کے لیے اٹھ کھڑی ہو جائے تو پھر تمہیں اس کے قہر سے ڈرنا چاہیے۔ ملکہ ملعون کو کسی ولی کی ضرورت نہیں۔ لوگ اس سے خوف زدہ تھے تو اچھا ہے، رہیں، اس سے خوف زدہ ہونا چاہیے۔ یوں تو پھر یوں ہی صحیح، اس نے سوچ لیا تھا، جنگ تو پھر جنگ صحیح، بقا کی جنگ تو اس کا مقدر تھی۔ اس کا کمرہ غائب ہوا اور رات کا اندھیرا بھی۔ اس وقت وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی صفدر کے ڈرامے دیکھ رہی تھی۔ زرکا نے فروا اور زین کے کہنے پر صفدر سے تعلقات بنائے تھے۔ بیچارہ بری طرح استعمال ہوا تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ صفدر نے اس بار نظریں چراتے پوچھا۔ تم بتاؤ، پروجیکٹ خراب ہونے کے ایک دن پہلے میں تمہیں جس کیفے میں چھوڑ کر گئی تھی، میرے جانے کے بعد وہاں زرکا آئی تھی نا؟ لہجے کو سخت بنائے اس نے سوال کیا۔ صفدر نے کہنے کو لب کھولے۔ جھوٹ مت بولنا، کیونکہ میرے پاس ثبوت ہے۔ اس نے ہوا میں تیر چلایا تھا جو نشانے پر جا لگا۔ صفدر گہرا سانس لیتا واپس بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پکڑ لیا۔ فجر جو کہہ رہی تھی اس کی تک بنتی تھی، اور اب اسے کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ تو کیا وہ واقعی استعمال ہو گیا تھا؟ صفدر کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے خود کو پیچھے گراتے آنکھیں میچ لیں۔ تمہیں اب سچ بتانا ہوگا صفدر، تاکہ ہمیں انصاف مل سکے۔ فجر نے گہرا سانس لیتے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ میڈم روشنا کے آفس میں بیٹھے تھے۔ فجر کو دیکھ کر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی، لیکن فجر کی باتیں سننے کے بعد وہ پریشان نظر آئیں۔ مجھے مینجمنٹ سے بات کرنی ہے۔ فجر نے آفس میں عود آنے والی خاموشی کو توڑا۔ لیکن یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میڈم روشنا جانتی تھیں کہ یہ بات کسی بدنامی سے کم نہیں ہوگی کہ ڈپارٹمنٹ کا سیکیورٹی ہیڈ کسی ایسے کام میں ملوث ہوگا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ گویا ہوئیں۔ زین سبحانی ایسا کیوں کرے گا؟ ایک انکار کو وہ اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنائے گا؟ اور اسے سال بعد ہی کیوں یاد آیا؟ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کتنی لڑکیاں اپنے ایک انکار کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دی گئیں، کیونکہ نام نہاد مردوں نے انکار کو انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ ہاں، بس ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میڈم روشنا نے کندھے اچکائے۔ بات تو ٹھیک تھی، بنا ثبوت کے وہ آخر کر بھی کیا سکتے تھے؟ فجر نے گردن گھما کر صفدر کو دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر صفدر بدک کر پیچھے ہٹا۔ مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تم لاؤ گے ثبوت، وہ سکون سے کہتی صفدر کا سکون اڑا گئی۔ اب میں کہاں سے؟ جہاں تم اسے لے کر گئے تھے وہاں سے مل ہی جائے گا۔ گہرا سانس لیتے فجر نے اسے کشمکش میں ڈال دیا۔ لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا، یہ مشکل کام تھا۔ صفدر صاحب، تھوڑے تو مردوں والے کام کریں۔ تو مسخرانہ کہتی وہ اسے سلگا گئی۔ صفدر نے التجائیہ نظروں سے میڈم روشنا کو دیکھا۔ انصاف چاہیے تو یہ کرنا ہی ہوگا، انہوں نے بات ختم کر دی۔ صفدر کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، چہرے پر مردنی سی چھا گئی تھی۔ آخر وہ بے وقوف بنا ہی کیوں؟ خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کام کہاں تک پہنچا؟ میڈم روشنا نے اپنی توجہ فجر کی جانب مرکوز کی۔ جاری ہے، انشاءاللہ جلد مکمل ہو جائے گا، وہ پورے عزم سے بولی تو میڈم روشنا کے تنے اعصاب بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ ان کی سپروائزر تھیں، اگر ان کا پروجیکٹ مکمل نہ ہو پاتا تو ساری بات میڈم روشنا پر آنی تھی، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھیں۔ یہ دنیا ہے اور یہاں ہر کوئی اپنی ساکھ برقرار رکھنا چاہتا ہے، پھر چاہے وہ فجر ہو یا میڈم روشنا۔
کچھ دیر بعد وہ دونوں میڈم رشنا کے آفس سے باہر نکلے تو راہداری میں زین سبحانی اپنے گروپ کے ساتھ نظر آیا۔ اس کے گروپ میں زرکا اور فروا دونوں تھیں۔ فجر نے ایک نظر ٹھہر کر صفدر کو دیکھا، آنکھیں صاف صاف کہہ رہی تھیں، اب آیا یقین۔ صفدر کا چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑا۔ فجر نے خود پر ضبط کرتے گہرا سانس لیا۔ اسے آج تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ ڈگری مکمل ہونے کے بعد بھی زین سبحانی جیسے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں ہی کیوں گھومتے رہتے تھے۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھی، صفدر ساتھ ہی تھا۔ وہ شکوہ کناہ نظروں سے زرکا کو دیکھ رہا تھا جو آج کل اس سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ زین کی نظر فجر پر پڑ چکی تھی۔ ہاتھ میں فٹ بال تھامے وہ سب گراؤنڈ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بدلہ لینا تو کوئی زین سبحانی سے سیکھے، ایسی چوٹ مارتا کہ سامنے والا بلبلا کر رہ جائے۔ شوخ شریر لڑکے نے فجر کو دیکھ کر ہانک لگائی۔ زین سبحانی کی نظر فجر پر پڑی۔ مسٹر درنگ کے سوٹ میں چشمہ سر پر جمائے وہ صفدر کے ساتھ انہی کی جانب آ رہی تھی۔ لڑکی کی بات پر فجر کی نظر اٹھی اور اپنی جانب تکتے زین سبحانی کی نظروں سے جا ٹکرائی۔ جو زین سبحانی کی ایگو ہرٹ کرے گا، زین اسے رونے پر مجبور کر دے گا۔ فجر کو دیکھتے اس نے تمسخرانہ کہا، حالانکہ فجر کو روتا دیکھنا اس کا خواب ہی رہ گیا تھا۔ فجر نے سنا سہا پر وہ خاموشی سے گزر جاتی۔ تمہیں پتہ ہے صفدر؟ اس نے ساتھ چلتے صفدر کو اونچی آواز میں پکارا۔ صفدر گڑبڑا گیا۔ فی الوقت چلتی سچویشن سے وہ واقف تھا اور نہیں چاہتا تھا فجر کچھ بولے اور پنگا ہو، پر فجر نے پنگا نہیں لیا تھا، پر ختم وہ ضرور کرتی۔ اس کی آواز سن کر پہلو سے گزرتا زین رک گیا۔ کچھ مردوں کی انا اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ایک لڑکی کے انکار پر ہرٹ ہو جاتی ہے۔ عام سے لہجے میں کہتی وہ زین سبحانی کو مکمل طور پر سلگا گئی۔ فٹ بال پھینکتا وہ واپس مڑا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو ہاں؟ وہ غصے سے دھاڑا، لیکن فجر نے رکنا ضروری نہیں سمجھا۔ کندھے پر بیگ لٹکائے وہ یوں ہی چلتی رہی جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ زین کا پورا گروپ رک چکا تھا۔ زین لیو اٹ۔ فروا نے آگے بڑھ کر اسے تماشا کرنے سے روکنا چاہا، لیکن اس نے اگلے ہی جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ تم سے بات کر رہا ہوں محترمہ۔ چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر گزرے۔ کچھ مردوں کی انا واقعی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ صفدر کا سانس خشک ہوا جبکہ فجر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پر مجال ہے اس کے قدم رکے ہوں۔ فجر معراج، اپنے نام کی گونج پر وہ رک گئی۔ صفدر بھی رک گیا۔ فجر ان کے منہ مت لگو۔ صفدر نے سرگوشی کی، پر پرواہ کس کو تھی؟ ملکہ ملعون کو تو تھی نہیں، پر کیا تمہیں ہے؟ کسی نے میرا نام لیا؟ اس نے پلٹ کر دیکھا اور معصومیت سے آنکھوں کو پٹ پٹایا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ زین سبحانی اس کی جانب بڑھا۔ گرمی کی چھٹیوں کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کم ہی نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں کھلے عام بات کرنے کا زین سبحانی کو ذرا خوف محسوس نہیں ہوا۔ لمبا چوڑا زین سبحانی اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ شعلے اگلتی آنکھیں ظاہر کر رہی تھیں کہ اس کی انا واقعی مجروح ہوئی تھی۔ کیا سمجھتی ہو خود کو، کہیں کی ملکہ ہو؟ جبڑے بھینچے وہ دبی دبی آواز میں چلایا۔ فجر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سکون سے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے۔ ہاں، وہ کیا بھلا سا نام ہے میرا؟ ملکہ ملعون، بس وہی ہوں۔ مسکرا کر کہتی وہ زین سبحانی کو خاک کر گئی۔ وہ کئی پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا ابھرنے والا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے بولا، تمہیں کیا لگا تھا تمہارے لیے گھٹنوں پر آؤں گا میں؟ ہاں؟ انداز تمسخرانہ تھا۔ گھٹنوں پر آ جاتے تو قابل قبول تھا، پر تم تو منہ کے بل گر گئے، افسوس۔ اسی کے انداز میں کہتی وہ واپس پلٹی، بالوں میں چشمہ اتار کر آنکھوں پر جما لیا۔ وہ تیز تیز چلتی اس سے دور ہو رہی تھی۔ صفدر وہیں کھڑا رہ گیا۔ سمجھ نہ آیا کیا فجر کے پیچھے جائے یا پھر زین سے بات کرے، جو فجر کی بات سن کر صدمے میں چلا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر زرکا آگے بڑھ گئی۔ کہا تھا چھوڑ دو اسے، وہ ٹاکسک ہے، اس نے براہ راست صفدر سے کہا۔ زرکا کے لیے دل میں ایک نرم کونا تھا جو اب ختم ہوتا محسوس ہوا۔ وہ ٹاکسک نہیں بلکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتی ہے، جو کچھ لوگوں کو جوائنٹ ٹو جوائنٹ ہٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں، نرگسی آدمیوں نے بھی آدمیوں والا کام کر دکھایا تھا۔ کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ فجر کے پیچھے بھاگا تھا۔ ہاں، وہ ڈائی نہیں سہی پر کم از کم کھری تھی، ملاوٹ نہیں تھی اس میں، اور یہی بات باقیوں کو ناپسند تھی۔ پیچھے زین سبحانی کے دوست اسے بازوؤں سے پکڑتے وہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایٹیٹیوڈ دیکھا اس کا، ذرا نہیں ٹوٹا، سمجھتی کیا ہے خود کو؟ وہ بڑبڑا رہا تھا اور باقی اسے شانت کرنے کی کوشش میں تھے۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور فجر کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا ڈریس کس نے خراب کیا تھا، اس کا پروجیکٹ، اور چلو اچھی بات ہے، کچھ تو ہو رہا ہے اس کے لیے اچھا۔
اور یہ نیا کریکٹر آیا جو فلک، یہ کون ہے؟ فلک اورنگزیب، یہی نام تھا نا؟ اور وہ رئیس کو پسند کرتی ہے، اور وہ رئیس کی منگیتر بھی ہے. تو وہ جو رئیس سے اس کی مدر بات کر رہی ہوتی ہیں وہ فلک کے لیے کر رہی ہوتی ہیں یا فجر کے لیے کر رہی ہوتی ہیں؟ اگر رئیس کا یہ تھا شروع سے سین کہ وہ فجر سے اس کی شادی ہوگی، تو پھر اس نے منگنی کیوں کرائی فلک سے؟ وہ بھی 13 سال ہو گئے ہیں اس کی منگنی کو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ آپ ہی کیوں کہہ رہی ہوتی ہے؟ اس کی رئیس کی مدر ہوتی ہیں یا بھابھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا سین ہے. یہ آہستہ آہستہ سمجھ آئے گا. اور ہاں، اور ولیم ولی وہ بھی اب اپنا اس کی بھی چینجز آ رہے ہیں اس کے اندر، اور اس کو بھی سب پتہ چل رہا ہے. اور اچھی بات ہے، اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اس کو اچھا لگ رہا ہے اس کی مدر کے بارے میں سننا جاننا. اور یہاں پہ یہ جو بات تھی فجر کی مدر کی، فجر کی مدر بھی سوچتی ہیں اس کے بارے میں کہ ہاں بیچاری نے صرف اپنی پہچان ہی تو بنانا چاہی تھی. بس وہ بیچارے فجر اور اس کی مدر، ان کا رشتہ آپس میں ٹھیک ہو جاتا تو دونوں کو ایک سپورٹ مل جاتی. دونوں بالکل اب اکیلی رہ گئی ہیں. خیر جی، اگلے ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.